بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد مبعوث الرحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله أصحابه أجمعين بسم الله من الشيطان الرجيم. تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے تھے، اور وحی کے آثار سے کیا چیز سمجھ میں آتی تھی. ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک سیکنڈ میں اس کا وہ نکالوں، بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مشرکانہ ماحول میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی شرک سے بیزار تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھا، ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کو آثار نظر آنا شروع ہو گئے، اور آستے آستے ان کے اوپر یعنی کہ چاروں طرف ان کو کبھی روشنی نظر آتی، کبھی کوئی آواز سنائی دیتی، پہاڑ، اور وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ایک پتھر جو ہے وہ بعثت سے پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آثار آنا شروع ہو گئے تھے اس طرح کے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور رمضان کا پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے، اور گزار کے اور پھر وہاں سے جب نکلتے تھے طواف کرتے ہوئے پھر مکہ جاتے تھے. اسی طرح سے وہ وہاں پر اپنا انہوں نے طریقہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے دبوچ کے کہا اقرا. انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں ہوں، میں پڑھنے والا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ دبوچا. 3 دفعہ دبوچنے کا مطلب کیا تھا کہ تم یعنی کہ اس کو پڑھو. تم پڑھنے سے یعنی تم ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں کسی بھی نے ہم نہیں پڑھ سکتے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو ختم ہو گئی، اب تو میرا ذہن نہیں کام. پڑھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ جھنجھوڑ کے کہا. جھنجھوڑ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، ان کو نہ پڑھنا آتا تھا، نہ کبھی انہوں نے پین پکڑا تھا، سارے گواہ. تو اللہ تعالیٰ کے خاص ایک حکمت تھی اس کے پیچھے کہ آگے کوئی یہ نہ کہے وہ اپنی طرف سے لکھا. اس کے باوجود انہوں نے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو تو کوئی آ کے املا کراتا ہے، اس کو کوئی آ کے بیٹھ کے لکھواتا ہے، ایک رومی کوئی آ کے لکھواتا ہے. یعنی اللہ کی اتنی زیادہ اس کے اوپر سائن کے باوجود لوگوں نے کچھ نہ کچھ، مشرک لوگوں نے کوئی نہ کوئی بات کہی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ دبوچ کے یعنی ایمفسائز کیا کہ ایک دفعہ میں چھوڑ نہیں دیا، اچھا چلو نہیں آتا نہیں آیا. تیسری دفعہ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. کیا چیز؟ کہ پڑھو رب کے نام سے. ایک آنریبل، بہت عزت والا رب ہے تمہارا. وہ رب نے تمہیں قلم سے سکھایا ہے. قلم سے تمہیں کچھ نہیں پڑھنا آتا نا، اب قلم سے پڑھنا آئے گا، پڑھو. تو قلم سو امپورٹنٹ کہ آپ نے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو مینشن کر دیا. قلم از سو امپورٹنٹ کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس قلم سے کہا تھا کہ تقدیر لکھو. 50,000 ایئرز پہلے ہر ذی روح کی تقدیر لکھ دی گئی، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا رزق آئے گا. اس بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے اپنے عشاء سے چینج بھی ہو سکتی انسان کی دعاؤں اعمال کی وجہ سے. اور کچھ چیزیں چل سکتی ہیں، اللہ اپنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہے لا دے، جو چاہے نہیں لائے، یہ اللہ کی عشاء ہے ساری چیز. لیکن قلم سے ساری چیزیں لکھ دی. اور جب پہلی وحی اتاری تو انسان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ لکھو، پڑھو اللہ کے نام سے. الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا. تو ہم نے
ہر وقت اپنے ہاتھ میں پین رکھنا ہے، جب ہم کوئی بھی چیز کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب بتا دیا، جب پڑھ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثرات ہوئے، ان کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، ایک دہشت طاری ہو گئی. وہ آئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، ایک دم کانپ رہے تھے. تو ان کو چادر اڑا دی گئی کہ تھوڑی تھوڑی دہشت جاتی رہی، تھوڑا سا وہ کام ہونے لگ گیا. تو پھر انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے ڈر ہے، مجھے اپنے جان جانے کا ڈر ہے، جان کا ڈر لگتا ہے نا، کہ مجھے اپنی جان کا وہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو سہ نہیں سکوں گا، اس بات کو، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہترین بات کہی، یعنی کہ سپورٹ دینے والی بیوی، دیکھیں کتنی بہترین بیوی کا کردار دیکھیں. انہوں نے کہا کلا، کیوں کہا یہ؟ کیونکہ وہ پہچان گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اندر کوئی اسپیشل چیز ہے، ان کا کوئی لنک ہے، وہ خود بھی اندر سے ان کا دل اللہ ہی کی طرف تھا. تو انہوں نے اللہ ہی کی گواہی دی. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یخزیک خزے ہے، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحم کرنے والے، آپ تو اپنے بھائی جو بھی کزنس اور سارے سب کو آپ کتنا خیال کرتے ہیں، آپ ایک ایک رشتے دار کا خیال رکھتے ہیں، آپ سب کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں. اور دیکھیے یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں جو ہے نا انسان کو رسوا نہ کرے، اگر یہ 5 چیزیں جو ہے نا انسان کرے تو. وہ تحمل العقل، اور جو ہے آپ دوسروں کے جیسے بوجھ کو، بے سہاروں کا بوجھ اٹھانا. یعنی کون بے سہارا ہوتا ہے، کس کا ہسبینڈ مر گیا، کوئی یتیم بچہ ہو گیا، تو ایسے بے سہارا ہوتے ہیں لوگ. ان کا بوجھ اٹھانا یعنی ان کا خیال رکھنا ہر طرح سے، تو بے سہاروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تکسب المعدوم، آپ جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں. تکسب یعنی آپ کسی طرح سے جیسے ان کی کسی چیز میں مدد کرتے ہیں نا، کسی طرح سے پیسے سے یا کسی چیز سے. وترق الضیف یعنی کہ مہمان نوازی کرنا. مہمان نوازی بھی از ون آف دا بیوٹیفل ایکٹ ہے یہ، کہ کوئی آئے مہمان، آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اچھے سے اس کو اچھی جگہ بیٹھائیں، اچھے سے اس کی خاطر کریں جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے. ایک گلاس پانی بھی اچھے سے پلا دینا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری چیزیں تھیں. اور آخری چیز کیا تھا؟ وتعینوا علی نوائب الحق، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ جو ہے وہ حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے تھے. کیا تھا اس کا ایک ایگزامپل کیا تھا؟ حلف الفضول، یعنی کہ وہ جو عہد نامہ تھا، جو ایک مکہ میں ایک آدمی آیا تھا اور اس کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا تھا، تو اس معاہدے میں وہ شریک ہوئے تھے، اس میں خود شریک ہوئے تھے، ان کاموں میں شریک ہوئے تھے، سوشل ویلفیئر کے کام، یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں شریک ہونا. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی لے کر آتی ہے، اور وہ اللہ کو پسندیدہ 5 اعمال ہیں یہ، یعنی کہ بندوں کے حقوق میں سے. اس کے بعد جب آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تسلی دی، آپ نے ان کی ساری خصوصیات بتائی، کیونکہ آپ ان کو قریب سے جانتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان کو قریب سے جانتی تھی اور آپ ان کو تسلی دے رہی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. اور وہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے، پھر عبرانی لکھنا بھی جانتے تھے، اور اللہ کی توفیق کے مطابق عبرانی میں ہی انجیل لکھتے تھے. تو وہ یعنی کتابوں کے بہت ماہر تھے، انجیل کی بہت ماہر تھے. اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اندھے بھی ہو چکے تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجا تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا، کہ کس طرح سے فرشتہ آیا، کس طرح سے نے دبوچا، کس طرح سے نے کہا. تو انہوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا ارے یہ تو وہی ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، یعنی میں آپ کی مدد کرتا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، اتنی زندگی دے تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجی ہوں. ان کو اتنی حیرانگی ہوئی کہ میری قوم جہاں میں پلا بڑا، جہاں مجھے صادق اور امین کہا جاتا ہے، جہاں میری باتوں کو اتنا لیا جاتا ہے،
کہ وہ صبح صبح چلے آ رہے ہیں اور سب نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں, ہمیں فیصلہ کرائیں, سرداروں نے آپ کو منصب بنایا اور سارا کچھ کیا, وہ قوم میری مجھے نکال دے گی. تو اس پہ انہوں نے کہا ہاں, ایسا کوئی آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. جو کہ ہم نے سارے پڑھا ہے قرآن میں کہ سارے انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم نے ان کو کتنا کچھ برا بھلا کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, ہم تمہیں نکال دیں گے, تم رک جاؤ, تم جھوٹے ہو, تم فلاں ہو, یہ سارے انبیاء کرام سے. تو یہی بات کیونکہ ورقہ بن نوفل کو پتا تھا, وہ انجیل کو پورے ماہر تھے, انہوں نے کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے اپنے اس کو کوئی پیغام لایا اور اس کو نہ نکالا گیا ہو, اور تمہاری قوم بھی تمہیں بھی مکہ سے نکال دے گی. اگر میں نے وہ پا لیا تو تمہاری میں زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہی رک گئے. ورقہ بن نوفل کا بھی یہاں پہ اسٹرانگ کریکٹر نظر آتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ دیکھیں کہ اچھی پرسنالٹی کا حصہ یہی ہے کہ اچھے کام کی نیت. جیسے کوئی آپ کے سامنے کوئی اچھی بات نظر آئے, آپ نے اس کی تصدیق کرنا ہے, آپ نے اس کی فوراً نیت کرنی ہے. اچھی نیت جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے. کہ ورقہ بن نوفل کے لیے جب کہا جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو برا مت کہو, کیونکہ میں نے ان کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے, اور میں نے ان کو وائٹ لباس میں دیکھا ہے, کیونکہ وائٹ لباس جہنمی کا لباس نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک, اگر کسی کو بھی خواب میں کوئی بھی نظر آئے, جیسے ہم کبھی کبھار ہمارا لاشعور بھی ہوتا ہے, لیکن اٹ از اے گڈ تھنگ کہ اگر کوئی وائٹ لباس میں نظر آئے جانے والا آپ کو, تو اٹ از اے گڈ تھنگ. تو آپ ان کی طرف سے بہت صدقہ اور بہت چیزیں دیں, اور ان کے استغفار کی دعا مانگیں, اور بہت خوش رہیں اور بہت اطمینان سے رہیں کہ وہ بھی جو بھی ہے وہ اچھی جگہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے لیے کہا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد آغاز نبوت, نزول وحی کی تاریخ. یہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی اتری ہے, 5 آیتیں سورہ علق کی جو ہے, یہ آپ کی نبوت کا ایک بات آئی ہے کہ آپ کو نبوت ملی ہے, ٹھیک ہے, پروفٹ ہوڈ ملی ہے. اب آپ کو اب جو دوسری وحی کا اب آئے گا, وقفہ دیکھیں, اس میں ایک وقفہ ہو گیا اس میں. لیکن اب اس کی تھوڑی سی تاریخ ہم پڑھ لیں کہ کب نازل ہوا تھا, کیا ہوا تھا. تو یہ صاف بات ہے, قرآن کی آیات سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ شروع ہوئی ہے وہی رمضان کے مہینے میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اس سے دلیل ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے. پہلی وہی اتری رمضان کے مہینے میں, تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کی دلیل قرآن کی آیت سے آ گئی ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو رمضان اور لیلۃ القدر لنک ہو گیا ایک, یعنی کہ قرآن کی 2 آیتوں سے اس کا ثابت ہو گیا کہ ایک رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں جو اتارا تو صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ یہ پیر کی فجر طلوع ہونے سے پہلے کا واقعہ پیش آیا ہے, اور لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے, تو کسی طاق راتوں میں ہوا کرتی تھی. اس سال, جس سال یہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں, یہ 21 رمضان تھا اور منڈے کا دن تھا. تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 41 ایئرز جب ہو گئے تھے تب ہوا تھا. یہ چاند کے حساب سے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگست کی 10 تھا اور 610 عیسوی تھا. لیکن اگر آپ اس میں لیں کہ چاند کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینہ 12 دن تھی, اور سولر کے لحاظ سے 39 ایئرز. تو سولر آپ کا وہ ہو جاتا ہے نا, یعنی کہ آپ چاند کے حساب سے زیادہ دن ہو جاتے ہیں نا, تو اگر آپ چاند کے حساب سے لیں گے تو زیادہ دن ہو جاتے ہیں سولر کے لحاظ سے, یعنی وہ ہو جاتے ہیں یعنی کم, آپ کہہ لو کہ وہ کم جیسے ہوتا ہے لونر, آپ کا کم ہوتا ہے نا, جیسے اس میں جو آپ سولر میں آپ کے 31 ڈیز بھی ہو جاتے ہیں, تو اس میں 29 یا 30 ڈیز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی زیادہ ایج ہو جاتی ہے آپ کے لونر کے لحاظ سے, اور سولر کے لحاظ سے آپ کی 39 ایج ہو جاتی ہے. تو یہ پورا ایک کیلکولیشن ہے اس کی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب وہی نہیں آ رہی ہے, بہت دن تک وہی نہیں آ رہی ہے, صحیح ہے. اب غار حرا, اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس سے جب وہ نکلے تھے تو کتنے دن وہی نہیں آئی, تو ان کو رنج ہوتا تھا. سورہ مدثر کی اگر ہم تفسیر پہ جائیں تو اس میں بہت اچھے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اتنی گیپ تھا. اب سورہ مدثر اب اترنے والی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پہلے تو ان کو ڈر تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی. اس کے بعد ان کا تھوڑا سا خوف شروع ہوا, تو ان کے اوپر ایک ڈپریشن اب آنے لگ گیا کہ اب کیا ہو گیا, کیوں وہی رک گئی, میں نے کیا غلطی کر دی, مجھ سے کیا ہو گیا جو میرے پاس وہی نہیں آ رہی ہے. اور اس دوران اتنی وہ ڈپریشن بڑی کہ پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے ان کو اپنے آپ کو گرانے کا ان کو
एहसास होने लग गया। जैसे ही वो खड़े होते थे फौरन ही पीछे से आवाज आती थी, इन्नका ला रसूलुल्लाह, इन्नका ला रसूलुल्लाह, कि आप सब्र करें, आप रसूल हैं अल्लाह के, आप रसूल हैं अल्लाह के। तो ये सूरह मुद्दस्सिर की तफसीर से मैंने ये बात ली है। उसके बाद जब फिर वो थोड़े नॉर्मल हो गया, तो अल्लाह की मसलहत क्या थी इसमें ये थी कि ताकि आप उस खौफ से निकले, आपको यकीन की उसमें लेवल पर आ जाए कि ये चीज़ है, फिर आपको एक्सेप्टेंस आ जाए, फिर आप एक रूटीन में आ जाए, फिर आपके समझ में आ जाए कि अब क्या होने वाला है, फिर आप उसकी एक्सेप्टेंस के साथ आपको उसका इंतजार होगा और शौक होगा। जब आपका शौक और इंतजार और सारी चीजें बढ़ती हैं तो फिर आप आगे बढ़ के लेने के वाले काबिल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर डेवलपमेंट एक अल्लाह ताला ने एक जैसे कि एक ट्रेनिंग की अल्लाह ताला ने, कैसे शौक और तलब भी पैदा हुई, फिर वही आने का इंतजार करने लग गए, क्योंकि वो आस्ते 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 हर चीज काम होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो गए, क्योंकि 2-4 रोज लगाया, फिर वापस गार हिरा में गए, दोबारा से अपनी कंप्लीट की सारी दिन जो भी रमजान, क्योंकि 1 मंथ वो गुजारते थे, फिर शवाल के फर्स्ट डेट को निकलते थे और निकल के फिर तवाफ करते हुए घर आते थे। तो ये उस रमजान में उन्होंने यही किया। जब वो उतर के वापस आ रहे थे तो उस वक्त उनके ऊपर क्या हुआ कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नूदीद, जब वो उतर के जा रहे थे वादी से, नूदीद पुकारे गए। क्या पुकारे गए? फनज़रतु अन यमीनी फलम अरा शैआ, जब उन्होंने सीधे तरफ देखा फलम अरा शैआ, तो वनज़रतु अन शिमाली, बाएं तरफ देखा फलम अरा शैआ, कोई नहीं नजर आया। यानी एक आवाज आ रही थी, उनको आवाज आ रही थी, तो उन्होंने दाएं तरफ देखा तो कोई आवाज नहीं थी, बाएं तरफ देखा तो कोई आवाज नहीं, फलम अरा शैआ, वहां पे भी कुछ नहीं देखा। फनज़रतु इमामी, सामने की तरफ देखा, इमाम यानी सामने की तरफ देखा तो वहां पे कुछ नहीं नजर आया। फनज़रतु खल्फी, पीछे की तरफ देखा तो वहां पे भी कुछ आवाज नहीं है। फरफ़अतु रअसी फरअयतु शैआ, फिर उन्होंने सर ऊपर उठाया, देखा कुछ है। क्या देखा? फइज़ा मलक, देखा कि एक फरिश्ता है, ठीक है, अल्लज़ी जाअनी बिहिरा, वो जो आया था हिरा में, ठीक है। और वो क्या है, क्या कर रहा था? जालिस कहते हैं बैठने को, जालस अला कुर्सी, कुर्सी पे बैन समाए वल अर्द, उसने देखा कि कुर्सी है, उस पे बैठा हुआ है वो फरिश्ता, ठीक है। और जब उन्होंने देखा उनको फजी तो जमोलिनी नहीं, उसके बाद था फजिस्तु मिनहा रौब, तो उनके अंदर रौब भर गया, एकदम रौब भर गया। हत्ता हवैतु इलल अर्दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना खौफ आया, उसका इतना रौब बढ़ा कि वो अपने आप को जमीन की तरफ जैसे गिरते चले जा रहे हैं, जैसे कि उनको बेहोशी सी तारी होने लग गई। फिर भागे भागे आए, तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। फकुल्तु, फिर उन्होंने कहा, ज़म्बिलूनी दस्सिरूनी वसुब्बु अला माई बारिदा, कि मेरे ऊपर पानी डालो, ठंडा पानी डालो। ज़म्बिलूनी, मुझे उड़ा दो। दस्सिरूनी, मेरे ऊपर पानी डालो और मुझे ठंडा करो। फदस्सिरूनी, और लोगों ने उनके ऊपर उड़ा दिया। वसुब्बु, और अलैया, उनके ऊपर उंडेल दिया पानी बारिदन, ठंडा। फनज़लतु, जब ये चीजें होने लगी और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला विटनेस हैं, वहीं पे खड़ी हैं, वो काम उनके साथ जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, तो फिर देखा, फिर उस वक्त वही उतरना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बुका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। 5 आयतें सूरह मुद्दस्सिर की। उनको कहा, जब लपेट के लेटने लग गए, कहा, ए कंबल में लपेट के लेटने वाले, ए कंबल पोश, उठ, कुम फअंज़िर, उठो और डराओ। अब देखिए कितना फर्क है। यानी ये पहली जो आयत 5 आयत उतरी थी, उसमें सिर्फ पढ़ाया गया, पढ़ो पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ा, कलम से लिखा, ऑब्वियसली पढ़ने का अब शौक हो रहा है पढ़ने का। अब आगे क्या है, अब अमल का वक्त आ गया है। ये नहीं कि आप पहली दफा जब आप उतर के गए और ये सब जम्बिलूनी कहा, तो अल्लाह ताला ने उनको लेटने दिया, ओढ़ के लेटो, काम हो गए। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातें खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको तसल्ली दी, वो सो भी गए थे। अब यहाँ पर जैसे ही लेटे, फौरन आयत उतर आई, फौरन उसी वक्त आयत उतरी, नहीं अब लेटने का वक्त नहीं है, उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो, और क्या क्या करना है, कुम फअंज़िर। तो अब ये फौरन इन आयात का ये वाकया नमाज फर्ज होने से पहले का है। इसके बाद वही में तेजी आ गई है, अभी इस वही के बारे में हम बताएंगे।
فوراً فوراً وہی آنا شروع ہو گئی تھی. اور کون سی وہی آئی تھی؟ یہ اس کے بعد والی وہی سورہ فاتحہ تھی، اس کو بھی ہم پڑھیں گے. ان آیات سے پہلے آپ کی رسالت شروع ہوئی. آپ کی یہ رسالت، آپ کی نبوت کے اتنے دنوں کے بعد شروع، جتنے دنوں وہی بند رہی. تو پہلی جو آیات اتری وہی اتری تھی، وہ نبوت کے لیے تھی. اب دوسری جو آیت اتری ہے، قم فانذر، میسج پہنچاؤ. اب میسنجر بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میسنجر یعنی رسول جو ہے، نبی تو بہت گزرے ہیں لیکن رسول کم گزرے ہیں. جو رسول جن کو رسالت ملی، جو میسنجرز کی طرح کے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لرسول اللہ بنے ہیں. کب؟ جب یہ آیت اتری ہے. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے ہیں، دو کام بتائے گئے ہیں. دونوں کے ان کے رزلٹ بھی بتا دیے گئے، نتیجے بھی بتا دیے گئے. ایک کام یہ کہ آپ اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. قم فانذر، کھڑے ہو تو کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ obviously میسج آگے پہنچانا. فانذر کیا ہے؟ فانذر یعنی ڈراؤ، اللہ کا ڈراوا دو. تو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہوگا جب قیامت، یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ دو اللہ کا وہ ہے، اللہ لا الہ الا یجمعنک یوم القیامہ، ابھی سورہ نساء میں پڑھا ہے. تو دو ہے نا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرانا. تو کون کر رہا ہے؟ رسول کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہی سے ہو رہا ہے. تو یہاں سے یہ دونوں چیزوں کے آخرت پر یقین آئے گا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو آپ نے ڈرانا ہے، بتانا ہے، بدعملی کے نتائج بتانا ہے. آپ کو یہ حکم اس لیے دیا گیا، قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیونکہ اس وقت عرب کلچر میں بہت خرابیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں. یعنی قتل و غارت بھی، آپس میں بے تکی باتوں پہ ہو جاتا تھا، اور شرک سب سے بڑی چیز تھی. شرک سب سے بڑی چیز تھی. اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے لیکن بت پرستی حد سے زیادہ تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار تھے، ان چیزوں سے بیزار تھے، ان سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. تو یہ ساری گمراہی کے تھے، اور ان کے بہت زیادہ یعنی آبا و اجداد کے اس میں شرک کرنا سے روکا گیا. پہلا کام یہ شرک کرنے سے روکا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہی والی بات ہو گئی. پھر دوسرا کام یہ کہ اب کیا ہے، قم فانذر میں تو ساری چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے. کھڑے ہو، ڈراؤ اپنے قوم کو، جو جو چیزیں ہیں بتا دیے گئے. دوسری چیز، ایک دائی کا کیا ہونا چاہیے؟ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، یعنی کہ دائی جو ہے، دائی مینس کی جو دعویٰ دینے والا، جو اللہ کے راستے میں بلانے والا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے پاس اسوہ حسنہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے کلام سے زیادہ ہمیں کوئی میتھڈ مل ہی نہیں سکتا. سارے میتھڈ، سارے طریقے ہمیں اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. تو آپ جب دعویٰ دے رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. چاہے آپ کہیں جا رہے ہو، کسی کام کے لیے جا رہے ہو، دنیاوی کام کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کر. اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں 4 کلمے سب سے بڑے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا افضل الکلمہ کہلایا جاتا ہے. یعنی قرآن افضل الذکر ہے، اس کے بعد یہ ذکر بڑا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کی بڑائی اور کبرائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کو خالص کر کے کرتے. ایکچولی ہم سے بھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں سورہ فاتحہ ملی تھی، نماز کی طرف بلایا گیا تھا. تو اب کیا چیز ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو آپ دیکھیں کہ دائی کا یہ اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ گندے سندے کپڑے میں کوئی آ رہا ہو، کوئی خراب طریقے سے بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کا دل اس کی طرف جائے گا؟ آپ کا دل نہیں جائے گا. تو آپ کو یعنی پرسنالٹی اور اپنی پاکی کا بہت خیال رکھنا ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری پاکی، ایک ہوتا ہے اندرونی پاکی. تو یہ اس آیت میں دونوں پاکی ہے. یعنی اپنے سیاہ بکا کہا ہے کہ اپنے ظاہری جسم کو بھی پاک رکھیں، اور اللہ یعنی کہتی کہ اگر ذرا بھی کوئی نجاست ہونا تو فرشتے بھی دور ہوتے ہیں، آپ اللہ کے کلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو وضو بھی کرنا چاہیے. اور کوئی ایک جیسے مجبور ہوتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے اوپر کبھی بھی وہ نہ لے. شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی یعنی کہ مجبوری ہو گئی ہے، کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے، تو وہی نہ سے کہ وہ ناپاک ہے اور ہم تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. یہ بالکل ایک الگ سچویشن ہے. یہاں پر جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے
اور وہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا, وضو کرے گا, اپنے کپڑوں کو صاف رکھے گا, گندگی سے پاک, اپنے اندر پاکی باہر پاکی. تو دیکھیں جب اندر پاکی ہے تو خود بخود اللہ کا کلام منہ سے نکل رہا ہے, باہر پاکی ہے لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے, طریقے سے آپ بات کر رہے ہوں گے. تو آپ دائی کا یہ اصول بھی ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹیبل ہونا چاہیے. وسیاب کا فطاہر بظاہر معنی ہے کہ کپڑے اور جسم کو پاک رکھے, کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں, یعنی اپنی روح کو روشن پاک رکھیں. روح کو پاکی obviously اگر اندر آپ کی پاکی ہوگی تو آپ اس کا خیال کریں گے, وضو کا, آپ طہارت کا خیال کریں گے, آپ سامنے کپڑے کو بھی کوئی گندی چیز آپ کو نہیں اچھا لگے گا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہے. اس کے بعد ورجز فہجر کے معنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے قوم کی بدعمالیوں کو, گندگیوں کو, آلودگیوں سے الگ ہو جائے, یعنی وہ جو غلط کام کر رہا ہے اس سے الگ ہو جائے. دیکھیں یہ جو ہمارے پاس یہ آیات اتری ہیں اور دائی کا ہے, ابھی اپنے آپ کو بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے, کسی پہ انگلی اٹھانے کی بات نہیں ابھی آ رہی ہے, اور انگلی اٹھانے کی دنوں سالوں تک بات نہیں آئی ہے, دنوں سالوں تک انگلی اٹھانے کی بات نہیں آئی ہے. او تم یہ کر رہے ہو, تم ایسے کر رہے ہو, تم نے تو پردہ نہیں کیا, تم نے تو فلاں, کچھ نہیں. ابھی صرف خاموش تبلیغ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی پہلے اپنی کریکشن اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں, اب اس کے بعد دیکھیے خاموش تبلیغ کیا ہوگی, ٹھیک ہے. ورجز فہجر, گندگی کو چھاڑ دو, یعنی غلط خیالات اور بیکار کی باتیں, کسی سے غلط گمان نہیں ہو, بد اخلاق نہیں ہو, کیونکہ مومن کبھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا, اچھی باتیں کرنا ہے. میں 5 منٹ اور لوں گی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. ولا تمنن تستکثر, اور آپ نے کسی کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے احسان جتانے کے لیے نہیں, زیادہ لینے کے لیے نہیں, کسی سے فیور لینے کے لیے نہیں. دائی کا کام کیا ہوتا ہے, ویل وشر ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے دوسرے کا. کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے مجھے یہ ملے گا, اس سے مجھے یہ ملے گا, میری تعریف ہوگی یا مجھے کوئی یہ پہنچا کے چلا جائے گا, کچھ نہیں. کوئی کسی سے مدد نہیں لینا ہے, کسی سے کوئی, یعنی اپنی زندگی کے لیے, ذات کے لیے کوئی مدد نہیں لینا. دین کے لیے تو مدد ضروری ہے, اور وہ ہم نے کہاں سے دیکھا ہے, ابھی ہم دیکھیں گے کہ سارا کچھ اللہ کے یعنی راستے کے لیے لوگوں کو کیسے قریب لوگوں کو ہم نے کیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اب یہ دائی کا 5واں کام ہے کہ اب آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی, اب آپ کے پاس سے چاروں طرف سے آپ کو جو ہے نا باتیں بھی پڑیں گی, آپ کے کیا دن لے کر آ گئے ہو, کیا. اب اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے, مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے. صبر از the most important thing for دائی. اب دائی کون ہے, اور میں ہوں, نو, ہر کوئی ہے, میں صرف نہیں ہوں. ہر وہ جو اپنی ماں جو ایک بچے کو بلا رہی ہے اس راستے کے لیے دائی ہے, بیوی جو شوہر کو بلا رہی ہے وہ دائی ہے, ایک بھابھی جو اپنی نند کو کہہ رہی ہے وہ بھی دائی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے وہاں رشتے اتنے مشکل ہو جاتے کہ بھابھی جب کہے گی تو اس کی بات بری لگے گی, یا بھابھی کہے گی تو طنز کر کے کہے گی. تو دائی کو ایک بڑے طریقے سے چلنا ہے کہ ایک لڑکی اگر گئی ہے شادی کر کے اور وہ پڑھ رہی ہے اور وہ بہت درس میں تھی اور گئی, اور پہلے دن انہوں نے پوری چادریں بچھا کے میں تمہیں بتانا شروع کر دوں, اور لوگ کہیں گے ارے بھائی تم نے تو اپنا کچھ عمل تو دکھایا نہیں, اور بس شروع ہو گئی اللہ کی باتیں. یا اس نے اللہ کی باتیں کی, اس کے عمل میں کچھ نہیں ہے, کہ اس نے لوگوں کو تو نئی طریقے سے سرو کیا یا بات بتائی یا کچھ بھی خوش نہیں کیا کسی طرح سے, اور اللہ کی باتیں کر رہی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے ساری باتیں کرنی ہے. یعنی کوئی دائی کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن حکمت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے صحیح کرو, دعا کرو, اپنے پریزنٹیبل ہو, پلس اللہ کی بڑائی بیان کرے, بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کرے, پھر صبر کرے. یعنی اگر آپ کو اللہ کے راستے پہ آپ نے اپنے شوہر کو بلایا, اس نے جھٹک دیا, اس نے کہا کیا ہے تم بس مجھے نماز کے لیے, تو آپ نے ایکچولی اس کو کفر کا راستہ کے لیے وہ کر دیا ہے. یعنی آپ کو طریقے سے اس نے کچھ آل پال بک دیا, انہوں نے کچھ کہہ دیا, مجھے نہیں پڑھنا ہے, تم اپنی ملانی کرو, بس ہو گیا ختم. تو یعنی آپ نے ان کو ایک موقع دے دیا نا غلط بات کہنے کا. تو آپ نے اچھے سے, پیار سے, محبت سے, بچوں کو پیار سے, تو ہر کوئی دائی ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور جب آپ دائی بنیں گے, اور بننا ہے, تو آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی, گھبرانا نہیں ہے, صبر سے کام لینا ہے, صبر کرنا ہے. اگر آپ نے ایک بات بتائی, اس کے بعد آپ کو ریئیکشن کوئی ملا ہے, اب اس کو چھوڑ دیں, چپ ہو جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا تھوڑے دن تک, بہت دبوچ کے بڑھایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا.
सोचने का मौका दिया, समझने का मौका दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया। आपने एक बात पहुंचा दी, अगर रिएक्शन आया रुक जाए, अपने आप को रोल मॉडल बनाए, बहुत अच्छा इखलाक, बहुत अच्छे से बात करें। अच्छा इखलाक इज द बेस्ट थिंग, मोमिन का अच्छा इखलाक। अगर आपने रूड तरीके से फिर बात करना, किसी को लुक डाउन करना शुरू कर दिया, कभी वो दूसरा आदमी दीन पर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिखा रहा है इसको इसका दीन। तो इसलिए हमेशा हम्बल, बहुत आजिज, बहुत झुका हुआ, बहुत ही झुका हुआ आदमी होना चाहिए जो दीन पर होता है। ठीक है, और हम सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर। हमें ये सीखना ये है कि हमें अपने आप को आजिज बनाना है, किसी के लिए गलत ख्याल नहीं लाना है, किसी के लिए गलत बात नहीं कहना है। ये सारी चीजों को हमने ये सोचना है। गुमान, गलत गुमान जो होता है वो बहुत गलत होता है। इन्ना बादुज़्ज़न्न इस्म, गलत गुमान गुनाह के दर्जे पे लेके चला जाता है, और आपको शैतान उससे फिर यंज़गु बैनहुम, शैतान डिस्प्यूट डाल देता है। तो इसलिए बहुत ये 5 चीजें जो है ना, ये हमें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से हमने आगे मैसेज पहुंचाना है और सब्र से काम लेना है, नतीजा मिलेगा। देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, 4 लोग जो हैं वो किस तरह से वही उतरी, और 4 लोगों, कौन 4 करीब लोग, करीब तरीन लोग थे, करीब तरीन लोग से आगे दीन को फैलाना है। यानी दीन को जब जब मैं कुछ समझ में आता, पहले मैंने अम्मी को बताया, बहनों को बताया, मुझे पता है भी भाई जो है उनकी समझ में नहीं आएगा, बहनों को साथ जोड़ा, सगी बहनों को जोड़ा, अपनी बच्चियों को जोड़ा। तो इस तरह से करते 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 पूरा एक कारवां बनता चला जाएगा। आप करीब 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 लोगों को लेते चले जाएं, अपने बच्चों को पहले पकड़ेंगे, अपने माँ बाप एक हैं उनको उनको उनके मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहनों तक जाएं, फिर भाई और फिर भाभी, फिर भाई तक थोड़ा थोड़ा पहुंचाया, फिर भाभी तक जाएगा। तो इधर से इस तरह से आपका अपना खानदान, फिर वहां आपके शौहर की तरफ से आपने आस्ते आस्ते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू होता है ससुराली, ससुराली कभी भी आपका बहुत इजी गो नहीं होता है, कोई भी हो, किसी तरह का भी हो। जब आप बहुत उनके उनके लेवल की तरह से बात करते हैं तो आपको बड़ा वाह 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 लिया जाता है। जहां आपने अपनी बात करना शुरू की, वहीं पर आपके बीच में थोड़ा सा आना शुरू हो जाता है। तो उनके लेवल पे हमेशा जाकर बात करना है, उनकी बात को एग्री करना है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं, ये है, हाँ लेकिन मैंने तो ऐसे पढ़ा है, तो मे भी शायद ऐसा हो, देख लेते हैं हम इस पे। यानी कभी भी अपने आप को बहुत, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कभी भी अपने आप को बहुत आलिम करके अगर बताना शुरू कर दिया ना, वहीं आप रिजेक्टेड हो जाएंगे बिल्कुल। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि यार अब हम इस तरह के बन जाएं रोल मॉडल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हम बहुत कुछ सीखे। मुझे आज बहुत थोड़ा सा टाइम मिला सीरा के लिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम से 45 मिनट्स मेरी कोशिश होगी कि मैं 45 मिनट्स एटलीस्ट सीरा को दूं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन चूंकि सूरह निसा बीच में आ गए, तो सूरह कहफ की मैंने 2 आयत कराई, तो नेक्स्ट टाइम हम सूरह कहफ को 15 मिनट्स देकर 10 से 15 मिनट्स की उसी की रिवीजन थोड़ी करेंगे, तो हमारे पास सीरा का थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे, अमन में रखे, पीस में रखे, और आप लोगों की सारी मुश्किलात को दूर दूर कर दे, जो भी बीमार उनको शिफा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। एक दुआ मैं छोटी सी पढ़ रही हूँ, और ये सुबह शाम के अज़कार में से है, तो इसको भी एक एक लाइन करके जब आपको मौका मिले, जब आप, क्योंकि सुबह शाम आप पढ़ रहे हैं, आप मीनिंग आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। अगर आप सिर्फ इतनी बात याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, आफिया में हर चीज आ जाती। या रब मैं आपसे सवाल करती हूँ, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करती हूँ, असअलु का सवाल करती हूँ आफिया की, दुनिया और आखिरा, दुनिया की आफियत हो और आखिरत की आफियत हो। आफियत में हर चीज आ जाती है। आफियत को मैं एक्सप्लेन करूंगी, और लोगों ने एक आध दो पोस्ट बहुत दफा लगाया है आफियत के बारे में, व्हाट इज आफियत। तो आफियत में बहुत चीजें, आपका सुकून दिल, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपकी सेहत, आपका दीन, आपका ईमान, सब चीज आ जाता है। तो हमने अल्लाह से सवाल करना है दुनिया और आखिरत की आफिया के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व व आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। 4 चीज हो गई।
دینی دنیا یا و اہلی و مالی، آپ کے گھر والے اور آپ کے مال سب میں عافیت آ جائے، یعنی مال بھی ایسا ہو جو رزق کے حلال ہو، مال بھی ایسا ہو جو آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہو، آپ کی اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو ضرورت مندوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو، یہ مال ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کہ بیجا مال نہ اڑے، بیجا مال مطلب جیسے ہو جاتا ہے لٹ جائے یا چلا جائے یا فضول میں چلا جائے، تو پہلی سے اچھی نیت، جیسے ہم نے ورقہ بن نوفل کی پہلے سے اچھی نیت کر لیں کہ اچھی نیت آپ کو جو ہے نا ہمیشہ بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ واہلی و مالی اللہم استر عوراتی و امر روعاتی، اللہم استر عوراتی، یا رب چھپا دے میری عیب، استر عوراتی چھپا دے میری عیب، و امر روعاتی اور امن دے دے مجھے خوف میں، اللہم احفظنی من بین یدی، میری حفاظت کرے میرے سامنے سے، ومن خلفی پیچھے سے، وان یمینی یہاں سیدھے طرف سے، عن شمالی کس چیز سے حفاظت ہے؟ ہر طرح کی خرابی، شر، فتنہ، شیطان آپ کا آئے گا نا دائیں بائیں ہر طرف سے، تو یہ آپ دیکھیں حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ اپنے سامنے پیچھے دائیں بائیں، ٹھیک ہے؟ ومن فوقی واعوذ بک ان اختالی من تحتی، اور بھی عظمتی کا اعوذ، میں آپ سے پناہ لیتی ہوں آپ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی اللہ کی قسم ہم کھا رہے ہیں کہ میں نیچے سے جو ہے وہ تباہ ہو جاؤں، میں نیچے سے نہیں میں تباہ ہونا چاہتی، یعنی کہ میرے سجدے چلے جائیں، سجدے چلے جائیں تو نیچے سے تباہی ہو جائے گی اگر میرے سجدے چلے جائیں، تو سجدے جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے، تو یہ جو دعا ہے اس ایوری تھنگ، تو آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، جب آپ صبح شام پڑھ لیں، بس ابھی صرف زور سے پڑھیں، ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام، ٹھیک ہے؟ اور اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، بس اتنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آستے آستے دوسری لائن یاد ہو جائے گی، تیسری، لیکن ہم جو ٹٹر کر کے پڑھتے ہیں نا دیکھ کے، تو اس کے نہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے گی، نہ ہم اس کو الفاظ کو صحیح سمجھ کے پڑھیں گے، نہ ہمیں اس دعا کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ صبح شام کے اذکار بہت لوگ کر رہے ہیں، کرتے ہوں گے، لیکن ایک بس میرے ساتھ بھی یہ تھا، میں ایسے اپنے آپ ہی کو کہوں گی ایگزامپل میں اپنی، کہ میں پڑھ رہی تھی بس صبح شام کے، کسی نے بتا دیا صبح شام کے پڑھ، جب میں نے سمجھنا شروع کیا تو میں نے کہا یہ دعا تو سب کچھ ہے، اور پھر جب میں نے سلو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک اترنا شروع ہو گئی، پھر آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، پھر دعا کے وقت آپ کے ایک کنیکشن ہو جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عاجزی ہے، دعا قربت ہے اللہ کی، دعا آپ کو مطلب ہر چیز لے کر آتی، توکل لے کر آتی ہے آپ کی، یعنی ایک چینج لے کر آتی ہے دعا، اور دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا آپ اگر سچے دل سے کنیکشن سے کریں گے تو آپ کو اللہ کی معرفت ملے گی، اور اللہ کی معرفت ملتی ہے دعا سے، ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت لمبی کلاس ہو گئی ہے، سوری سب کو، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ملیں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو 1 منٹ 2 منٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو جانا ہے جلدی ہے اٹس فائن۔